انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو برزہ، اللہ عز و جل نے مجھ سے علی کے بارے میں عہد دیا ہے کہ علی ہدایت کا علم ہے، ایمان کے مینار ہے، میرے اولیاء کی امام ہے اور تمام اطاعت شعار بندوں کا نور ہے۔ اے ابو برزہ، علی بن ابی طالب کل قیامت کے دن میرے امین اور میرا علم یعنی میرا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے، اور علی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہے۔ حضرت علی حضور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خزانوں کی چابی کنجی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، ابو بکر اساسها، عمر حیطانها، عثمان سقفها، علی بابها۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں صحابہ کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے زیادہ فضیلت دے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن کے دل کے اندر کبھی بھی میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ منافقت کی واضح نشانی بتا دی کہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ علی سے محبت کرتا ہوگا اور ابو بکر سے بغض رکھتا ہوگا، یا ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوگا اور علی سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ اس کے دل میں ہر صحابی کی محبت ہے، کسی صحابی کے ساتھ وہ بغض جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ تھا، جب بات کرتے تھے تو علم و حکمت کے موتی جھڑا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، اگر تم اونٹوں پر بیٹھ کر ان 5 باتوں کو تلاش کرنے بھی جاؤ گے تمہارے اونٹ تھک جائیں گے، لیکن تمہیں یہ 5 باتیں نہیں ملیں گی۔ بڑی ہی کمال کی 5 باتیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے، انسانوں سے امید ختم کر دے، امید صرف اپنے رب پر ہونی چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی جیبوں پر نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا بڑا دریا ہے اس کی طرف نظر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اپنے رب پر صرف امید رکھو۔ جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو محتاجی عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اپنی امید باندھ لیتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نمبر 2 فرمایا اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3 فرمایا اگر علم نہیں ہے تو سوال کرنے میں کبھی شرمائے نہ، سوال کرتا رہے، اس کا سوال کرنا اس کی جہالت کو ختم کر دے۔ نمبر 4 عالم دین جس مسئلے کو نہیں جانتا اس کو بیان نہ کرے۔ ہم دینی مسئلوں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے، حلال حرام پر بحث و مباحثہ ہو رہی ہوتی ہے، جس مسئلے کی ایتھینٹک دلیل نہ پتا ہو کبھی اس کو بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا۔ نمبر 5 فرمایا کہ ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے جسم میں سر کی، اور فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ صبر یعنی کہ یہ صبر میں ایمان میں صبر کی بہت بڑی حیثیت ہے، اور کامل صبر کی علامت یہ ہے کہ دل رنج و علم میں ڈوبا ہوا ہو اور چہرے سے اس کے ظاہر نہ ہو رہا ہو، چہرے پر اس کے اطمینانیت ہو، راحت ہو، چہرے سے فیل نہ ہو رہا ہو کہ یہ بندہ پریشان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 5 باتیں بیان کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے مانگنے سے پہلے ہی اس کو دے دیا کرتا ہوں۔ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، جو تھا وہ صدقہ خیرات کرتے، ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حضرت علی سے اگر محبت ہے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ فرمایا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، بری موت سے روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تکابر کو دور فرماتا ہے۔ صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح سویرے صدقہ دیا کرو، صدقہ صبح سویرے جو صدقہ ہے یہ بلا کو آنے نہیں دیتا، صبح جانے سے پہلے صدقہ خیرات کر جائے۔ بہت سے لوگ نوکریوں پر کاروبار پر جاتے ہیں لیکن شام کو ان کی میتیں واپس آ رہی ہوتی ہیں۔ بری موت سے بچنے کے لیے صبح سویرے جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، رزق کو بھی بڑھاتا ہے، عمر کو بھی بڑھاتا ہے، قیامت کی گرمی سے بھی بچاتا ہے، عذاب قبر سے بھی بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم صدقے کے ذریعے اپنا مال میرے حوالے کر دے، نہیں جلے گا، نہ ہی ڈوبے گا، نہ ہی چوری ہوگا، جب تجھے شدید حاجت ہوگی اس وقت تجھے عطا کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنا مال جو ہے وہ میرے حوالے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت اور آپ کے جو فرمان تھے وہ بھی بہت زیادہ علم و حکمت والے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ان پر عمل کریں تو کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں اور کبھی بھی غلط حرکات نہ کریں۔ تو لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نصیحت آموز کلمات یہ ہیں، نمبر 1 تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، خیال رکھو کہ آپ کے آس پاس کے بھائیوں کو کیا پسند ہے، ان کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے بھی ان کی طرف سے تیری پسندیدہ چیزیں ملیں گی۔ نمبر 2 کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر، ہر اپنے مسلمان بھائی کے اندر سے اچھا پہلو تلاش کرنا چاہیے، ہم ہر دوسرے مسلمان کے اندر سے نیگیٹو باتیں نکال رہے ہیں۔ نمبر 3 جب تیرے سامنے 2 کام ہو تو اس کام میں سے ہرگز نہ پڑنا جس میں نفس کی پیروی کرنا پڑے، کیونکہ نفس کی پیروی میں سراسر نقصان ہے۔ نمبر 4 جب کبھی تو اللہ عز و جل سے اپنی کسی حاجت برائی چاہتا ہو تو دعا سے پہلے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، بے شک اللہ عز و جل اس شخص پر بہت لطف و کرم فرماتا ہے، اور جو اسے اپنی حاجت طلب کرے، پھر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے 2 چیزیں مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور جو نقصان دہ ہو اپنے بندے سے وہ چیز اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حبیب پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ نمبر 5 جو شخص یہ چاہے کہ ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے، اسے چاہیے کہ صبر کو اپنا شعار بنا لے اور ہر مصیبت پر صبر کرے۔ نمبر 6 جو شخص دنیاوی زندگی میں طوالت کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ مصائب کے لیے تیار ہو جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو تو لمبی زندگی چاہیے تو پھر مصیبتوں کے لیے بھی تیار رہے۔ نمبر 7 جو شخص یہ چاہے کہ اس کا وقار اور عزت برقرار رہے، اسے چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے۔ نمبر 8 جس بات سے تیرا تعلق نہ ہو خام خواہ اس بارے میں سوال نہ کرنا، جس کام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ نمبر 9 بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانے اور فرصت کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائے، ورنہ غم اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ نمبر 10 فرمایا کہ استقامت آدھی کامیابی ہے اور غم آدھا بڑھاپا ہے۔ نمبر 11 فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹ کے اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کو چھوڑ دینے میں ہی تیری سلامتی ہے۔ سب سے بڑا مفتی بندے کے سینے میں ہے، وہ ہے دل۔ جس بات سے دل کھٹک رہا ہو وہ چھوڑ دے کہ وہ گناہ کا کام ہے، وہ غلط ہے، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینے میں ہی تیری سلامتی ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی سیرت طیبہ پر ہم عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی پر غصہ نہیں کیا، ان کا غصہ صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ تو کیا ہم نے بھی کبھی اللہ کے لیے کسی پر غصہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کافر کو مچاڑ دیا، اس کے سینے پہ چڑھ کر اس کی گردن جب اڑانے لگے تو اس نے آپ کے چہرے اقدس میں تھوک لیا، آپ نے تلوار ہٹا لی۔ کافر کہنے لگا کہ اب کیوں نہیں مجھے قتل کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے میں تیری گردن اتار رہا تھا اللہ کے لیے،
جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا اور میں اپنے غصے کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرتا۔ آپ کا یہ حلم دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ غصہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج تک ہم نے جتنی بھی لڑائیاں کی ہیں اپنی ذات کی خاطر ہی کی ہے نا، اللہ کے لیے کب کی ہے؟ اصل مردان کی طاقت تو یہ ہے کہ بندے کو غصہ آئے وہ اپنے غصے کو پی جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان حضور نے فرمایا وہی ہے کہ جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا، اپنے غصے کو پی گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان۔ اور حضرت علی تو وہ ہے کہ جن کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ علی علی کا نعرہ لگانے والا، کیا اس کو نماز قضا ہونے پر احساس بھی ہے کوئی کسی قسم کا؟ نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن کسی قسم کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ تو علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ قرآن سے محبت کرے، نماز سے محبت کرے۔ آپ گھوڑے پر جب بیٹھنے لگتے تھے ایک رکاب پر پاؤں رکھا اور دوسرے رکاب پر رکھتے رکھتے آپ پورے قرآن کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی، قرآن پاک سے محبت۔ اور جب امام حسن بیمار ہوئے تو ان کی شفا یابی کے لیے آپ نے جو منت مانگی تھی وہ روزوں کی منت مانگی تھی۔ یہ آپ منت کی چیز کی مانگ رہے ہیں، آپ نے روزوں کی منت مانگی، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں، داڑھی پکڑ کر اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور دنیا سے کہتے ہیں کہ تو کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ نہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، کبھی بھی تجھ سے رجوع نہیں کروں گا۔ جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ۔ ہمیں بھی اس پر فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنی ذات کی خاطر کسی پر غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ نماز قضا ہو جائے تو بے چین ہو جانا چاہیے، بے قرار ہو جانا چاہیے کہ میری نماز قضا کیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔